ایک اور محاذ پر بھارت کو پاکستان نے دھول چٹا دی۔ انڈیا عالمی سطح پہ جو تنہائی کا شکار ہے، ریجنل سطح پر بھی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے۔ بات پہ غور ہو رہا ہے کہ انڈیا کو نکال کے اس کی جگہ پہ کسی اور ملک کو جو ہے وہ ایس سی او میں شامل کر لیا جائے۔ ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سہانی، ان کی طرف سے کہا گیا کہ کسی محاذ پر پاکستان کبھی بھی انڈیا سے شکست سے دوچار نہیں ہوا ہے۔ وہ 22 منٹ کون سے نریندر مودی صاحب بتا رہے ہیں، کون سے آپریشن سندور کے مقاصد حاصل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں عمران وسیم۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں جو بڑی خبر آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ خبر یہ ہے کہ ایک اور محاذ پر بھارت کو پاکستان نے دھول چٹا دی ہے۔ نہ صرف بھارت کو دھول چٹائی گئی ہے بلکہ اس عالمی محاذ پر پاکستان نے بھارت کا جو گھنونا چہرہ ہے، جو گھنونا کردار ہے، اس کردار کو بھی پاکستان کی جانب سے ایکسپوز کیا گیا ہے۔ تو یہ کیا بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اس خبر کی ڈیٹیل پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، جس میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ چین میں ایس سی او تنظیم کا جو اجلاس چل رہا تھا، اس اجلاس میں پاکستان کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جنرل عاصم ملک، جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر بھی فائز ہیں، جب ان کا بھارتی قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوڈل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور بھارتی قومی سلامتی کے مشیر کی جانب سے بے بنیاد الزامات پاکستان پہ لگائے گئے، تو پھر جو جواب تھا پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر کا جنرل عاصم ملک کا، اس نے اجیت ڈوڈل کو کیسے خاموش کرا دیا، کیسے لاجواب کر دیا۔ تو معاملہ ناظرین یہ ہے کہ چین میں ہونے والے ایس سی او کے اس اجلاس میں بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر کی جانب سے کوشش یہ کی گئی، اٹیمپٹ یہ کی گئی کہ جو آپریشن سندور ہے اور جو پہلگام کا واقعہ ہے، اس کو جواز بنا کے، اس کو آڑ بنا کے ایس سی او کے ممالک سے یہ تقاضا کیا گیا کہ آپ اپنے اعلامیہ میں کراس بارڈر جو ٹیررزم ہے، جو آپریشن سندور بھارت نے کیا ہے، جو پہلگام کا واقعہ پیش آیا ہے، اسے ایس سی او کے اعلامیہ میں آپ شامل کریں۔ جب انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نے اجیت ڈوڈل نے اپنی بات کر لی، تو اس کے بعد موقع ملا پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر جنرل عاصم ملک صاحب کو۔ عاصم ملک صاحب نے ناظرین وہاں پر جو بات کی، جو سامنا کیا ان بے بنیاد الزامات کا، اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ ہمیشہ سے یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بھارت اپنی ناکامیوں کی جو ذمہ داری ہے، ان ناکامیوں کا اعتراف کرنے کے بجائے ان ناکامیوں کا ملبہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جنرل عاصم ملک کی جانب سے، قومی سلامتی کے مشیر کی جانب سے اس پلیٹ فارم پہ یہ کہا گیا بڑے واضح الفاظ کے ساتھ کہ جو پہلگام واقعہ کا الزام لگایا جا رہا ہے بے بنیاد ہے۔ کسی فورم پہ بھارت کی جانب سے کوئی ثبوت، کوئی ایویڈنس پیش نہیں کیا گیا، حتیٰ کہ پاکستان کی طرف سے اس واقعے پر تحقیقات میں تعاون کی پیشکش بھی کی گئی، جو کہ بھارت کی جانب سے ایکسیپٹ نہیں کی گئی۔ قومی سلامتی کے مشیر نے پلیٹ فارم پہ موجود جو ریجن کے اہم ممالک ہیں ان کے سامنے یہ کہا کہ جو بھارت پاکستان میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں جو ٹیررزم کرواتا ہے، جو اسٹیٹ فنڈڈ بھارت کا ٹیررزم ہوتا ہے، اس کے پاکستان کے پاس مکمل شواہد موجود ہیں۔ اور پھر قومی سلامتی کے مشیر نے جب یہ سارا موقف ایس سی او کے ممالک کے سامنے رکھا اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف، یعنی انسداد دہشت گردی کے خلاف جو پاکستان کا رول ہے، جو پاکستان کا کردار ہے، جو پاکستان کی سیکریفائسز ہیں، چاہے وہ جانی ہیں چاہے وہ مالی ہیں، وہ دنیا کے سامنے ہیں۔ پاکستان نے سیکریفائس کیا ہے، پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف فرنٹ سٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے۔ اور جب یہ باتیں جنرل عاصم ملک صاحب نے ایس سی او کے فورم پہ کی، تو انڈین جو قومی سلامتی کے مشیر تھے اجیت ڈوڈل، وہ خاموش بھی ہو گئے اور لاجواب بھی ہو گئے۔ اور جنرل عاصم ملک کی طرف سے فورم سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ جو منافقانہ الزامات، بے بنیاد الزامات بھارت کی طرف سے اس فورم پہ پاکستان پہ لگائے گئے ہیں، ان تمام الزامات کو مسترد کیا جائے۔ یہ جو ناظرین جنرل عاصم ملک صاحب کا ایس سی او کے فورم پہ جو موقف تھا، جو جواب تھا انڈین قومی سلامتی کے مشیر کے الزامات کے جواب میں، اس کا نتیجہ بھی سامنے آیا ہے اور نتیجہ پازیٹیو آیا ہے۔ اور بھارت کے لیے بری خبر یہ ہے، مودی سرکار کے لیے بری خبر یہ ہے
کہ SCO کے اس 2 روزہ اجلاس 2 روزہ کانفرنس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھارت کا یہ موقف کراس بارڈر سرحد پار دہشت گردی کا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا ہے. پاکستان کی جو قربانیاں ہیں اس کو تقویت دی گئی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوا ہے کہ انڈیا کی طرف سے SCO کے اس اعلامیہ کے اوپر سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا گیا ہے. یہ ناظرین دوسری مرتبہ ایسا ہوا ہے. اس سے پہلے اسرائیل جنگ کے دوران بھی جو اعلامیہ SCO کی تنظیم کی جانب سے ممالک کی جانب سے جاری کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اس اعلامیہ پہ سگنیچر کرنے سے انکار کیا گیا تھا. اب دوسری مرتبہ جب بھارت کا موقف نہیں مانا گیا, بھارت کے موقف کو رد کر دیا گیا اور جو SCO تنظیم کے تمام ممالک سے انڈیا کو نکال کے انہوں نے پاکستان کے موقف کو سپورٹ کیا ہے, اور اس کے بعد انڈیا کا اس اعلامیہ کے اوپر سگنیچر نہ کرنا یہ اس بات کی عکاس ہے کہ ایک تو انڈیا عالمی سطح پہ جو تنہائی کا شکار ہے, اب علاقائی ریجنل سطح پر بھی تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. اور جو SCO تنظیم کے جو ممالک ہیں ان میں یہ تاثر, یہ تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ یہ جو تنظیم, یہ پلیٹ فارم بنا تھا علاقائی ترقی کے لیے, اس ترقی کی راہ میں جو تعاون ہے, بھارت اس ترقی کی راہ میں, اس ترقی کے جو اہداف ہیں ان میں رکاوٹ بن رہا ہے. پچھلے دنوں بھی ایک خبر سامنے آئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس بات پہ غور ہو رہا ہے کہ انڈیا کو نکال کے اس کی جگہ پہ کسی اور ملک کو جو ہے وہ SCO میں شامل کر لیا جائے. شاید اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ SCO کے حوالے سے خبر رپورٹ کی گئی تھی کہ جو SCO کے ممالک ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو علاقائی ترقی کے اہداف ہیں, جو ٹارگٹس ہیں, جو ہر اجلاس میں ڈٹرمن بھی ہوتے ہیں, ان کا انالیسس بھی ہوتا ہے, ان کی ایویلیویشن بھی ہوتی ہے, ان اہداف کے حصول میں جو انڈیا ہے وہ اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مقاصد کو لے کے چلتا ہے. انڈیا کا جو کردار ہے اس سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا منافقانہ ہے, بڑا سیلفش سا رول جو ہے اس تنظیم میں بھارت کا ہے. تو جیسے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا تھا اس پر بھی سگنیچر کرنے سے انکار کر دیا گیا تھا, لیکن فتح کس کی ہوتی ہے اس محاذ پہ, SCO کے اس کانفرنس میں, اس اجلاس میں پاکستان کا موقف ہی مانا گیا ہے. بھارت ایک مرتبہ پھر ایک اور عالمی فورم پہ, ایک اور سفارتی محاذ پہ کراس بارڈر ٹیررزم کا جو اپنا سٹانس ہے اسے ثابت کرنے میں اور اسے اعلامیہ میں شامل کرانے میں ناکام ثابت ہوا ہے. اور اس کی جو بنیاد رکھی ہے وہ پاکستان کے قومی سلامتی کے مشیر DJISI جنرل عاصم ملک صاحب نے رکھی, جب ان کا بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوڈل کے ساتھ آمنا سامنا ہوا تھا گزشتہ روز. اب بھارت کی طرف سے دعوے کیے جاتے ہیں ان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ 22 منٹ میں پاکستان کو سرنڈر کرنے پہ, پاکستان کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا. یہ کون سے 22 منٹ تھے؟ دنیا جاننا چاہتی ہے, عالمی میڈیا یہ جاننا چاہتا ہے کہ 10 مئی کو جو آپ نے اٹیک کیا اس کا تو پاکستان آپ کو رسپونڈ کر رہا تھا, آپ کو جواب دے رہا تھا, اور جب پاکستان کی جانب سے جوابی دفاعی کارروائی کی جا رہی تھی, آپ کے ترجمان آ کے پریس کانفرنس کر کے اپنی ناکامی کا اور پاکستان کے جو 26 مقامات پر بھارت میں جو ٹارگٹ سے ان کا اعتراف کر رہے تھے, تو وہ 22 منٹ کون سے نریندر مودی صاحب بتا رہے ہیں؟ نہ یہ عالمی میڈیا کو سمجھ آئی ہے, نہ یہ عالمی دنیا کے دیگر ممالک کو سمجھ آئی ہے کہ یہ کون سی کامیابی کی بات کر رہے ہیں اور کون سے آپریشن سندور کے مقاصد حاصل ہونے کے دعوے کیے جا رہے ہیں. اگر یہ مقصد تھا آپریشن سندور کا کہ 6 لڑاکا طیارے پاکستان سے مار گروانے تھے, تو وہ تو پاکستان نے مار گرائے. اگر یہ مقصد تھا کہ پاکستان جوابی کارروائی میں انڈیا کے 26 مقامات کو ٹارگٹ کرے, تو آپریشن سندور کا یہ مقصد بھی پھر انڈیا نے حاصل کر لیا. اگر یہ مقصد تھا کہ پاکستان سے مار کھانے کے بعد سیز فائر کے لیے امریکہ کی منت سماجت کرنی ہے, تو پھر یہ مقصد بھی بھارت نے حاصل کر لیا ہے. اب آپ دیکھیں جو کامیابی کے دعوے بھارت کرتا ہے, ان کے اپنے جو ڈیفنس اینالسٹ ہیں پروین سہانی, ان کی طرف سے کہا گیا کہ کسی محاذ پر پاکستان کبھی بھی انڈیا سے شکست سے دوچار نہیں ہوا ہے, چاہے 1971 کی جنگ ہے, چاہے کسی اور محاذ پہ لڑ گئی پاکستان اور بھارت کی کوئی اور جنگ ہے, کسی محاذ پہ پاکستان کبھی بھارت سے ناکام نہیں ہوا ہے. اور اس کی انہوں نے لاجک بھی پیش کی ہے کہ 1971 کی اگر ہم بات کریں تو جو ایک ایکسیس تھی, رسائی تھی
وہ ایک ایئر اسپیس بھارت نے بند کر دی تھی. تو جتنے جوان جتنا اسلحہ وہاں پہ موجود تھا اس کے ذریعے پاکستان نے جو ہے وہ جنگ لڑی. لیکن پروین سہانی یہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان کو شکست ہوتی, بھارت اتنا طاقتور تھا, پاکستان کو شکست دینے میں کامیاب ہوا تھا, تو پھر یہ لائن آف کنٹرول نہیں ہونی چاہیے تھی. بھارت کو پھر یہ لائن آف کنٹرول ختم کرنی چاہیے تھی. جب لائن آف کنٹرول ختم نہیں ہوئی تو پاکستان کبھی بھارت سے شکست سے دوچار نہیں ہوا, بلکہ پاکستان کا پلڑا ہمیشہ بھارت کے خلاف بھاری رہا ہے. اور ریسنٹ حالیہ جو جنگ تھی اس نے تو اور بھی بھارت کی جو ایک طاقت کا جو ایک روپ تھا, جو دبدبا تھا, جو غرور تھا, جو گھمنڈ تھا, اس کو بھی خاک میں ملا دیا. اجازت چاہتے ناظرین, اللہ حافظ.